In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you are having a great time. As we have completed reading, explanation exercises and workbook exercises as well from the chapter The Black Spot, let's move to the new story, and the name of the story is My Side of the Mountain. Is written by जीन क्रेगहेड जॉर्ज, जो कि अमेरिकन राइटर थी और उन्होंने 100 बुक्स लिखी थी यंग पीपल पे। ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये माई साइड ऑफ द माउंटेन का, ये एक स्टोरी है जो कि कैसे एक बॉय सरवाइव करता है अकेले। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में जीन ने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना चाहा है कि ज़िंदगी में ऐसे मसले आ सकते हैं, हालांकि हैं तो आप बच्चे ही, लेकिन आपको बड़ों की तरह उन मसलों को हैंडल करना पड़े तो आप कैसे करेंगे। लेट्स कम टू द स्टोरी। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस, देन आई विल एक्सप्लेन यू। I am on my mountain in a tree home that people have passed without ever knowing that I am here. The house is a hemlock tree 6 feet in diameter. It must be as old as the mountain itself. I came upon it last summer and dug and burned it out until I made a snug cave in the tree that I now call home. मैं अपने माउंटेन पर मौजूद हूँ, एक ऐसे घर में जो ट्री के अंदर मौजूद है, जिसके पास से लोग गुजरते हैं, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये जो मेरा घर है, ये एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक एक तरह की ट्री कहलाती है, एक काइंड ऑफ ट्री कहलाती है, और जो हेमलॉक ट्री की चौड़ाई है वो 6 फीट है। और यकीनन ये हेमलॉक ट्री इतना ही पुराना है जितने ये माउंटेन्स पुराने हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा और बहुत चौड़ा सा ट्री है। लास्ट समर में ये ट्री मिला था, तो मैंने इसको डिग किया और फिर इसमें जगह जगह आग लगाकर, फायर लगाकर इसको साफ़ किया, यहाँ तक कि ये मेरे लिए बहुत कोजी सा, बहुत अच्छा सा स्नग केव नुमा घर बन गया। स्नग कहते हैं ऐसी चीज़ जो अच्छे से फिट आ जाए, और अब इसको मैं अपना होम कहता हूँ। माई बेड इज़ ऑन द राइट एज यू एंटर and it is made of ash slats and covered with deer skin. On the left is a small fireplace about knee high. It is of clay and stones. It has a chimney that leads the smoke out through a knot hole. I chipped out 3 other knot holes to let fresh air in. The air coming in is bitter cold. It must be below zero outside, and yet I can sit here inside my tree and write with bare hands. The fire is small too. It doesn't take much fire to warm this tree room. जब आप एंटर होते हैं तो राइट साइड की तरफ मेरा बेड है। ये पतली पतली लकड़ी की स्लैट्स यानी पट्टियाँ हैं जो कि ऐश के ट्री की हैं। ऐश एक काइंड ऑफ ट्री है और उस स्लैट को कवर किया है मैंने डेयर की स्किन से। फिर लेफ़्ट साइड पर आग जलाने के लिए एक जगह है ताकि मैं गर्म रह सकूं, जिसको आतिशदान कहते हैं। आतिशदान मेरे नी तक ऊंचा है, यानी मेरे घुटने तक ऊंचा है, और ये बनाया है मैंने क्ले यानी मिट्टी का और पत्थर का, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर अगर लकड़ियाँ जलाएंगे तो लकड़ियाँ जो हैं वो तो पूरे दरख्त को पकड़ लेंगी, मतलब आग जो है वो पूरे दरख्त को पकड़ेगी। तो इस वजह से उसने इस तरह का बनाया है कि क्ले और मिट्टी का, ताकि वो कवर रह सके। और एक चिमनी सी बनाई हुई है। आतिशदान में से जो धुआं निकलने की जगह है उसे चिमनी कहते हैं। वो धुआं निकाल देता है ट्री से बाहर, किसके ज़रिए से? एक छोटे से नॉट होल के ज़रिए से। नॉट होल क्या होता है? दरख्त के अंदर वो सुराख जो किसी शाख के टूटने की वजह से होता है। उसके अलावा मैंने 3 नॉट होल खुद बना दिए थे ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके। जो अंदर हवा आती है वो सुकून ठंडी हवा होती है। यकीनन इस वक्त बाहर के दर्जे हरारत, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है वो 0 से नीचे होगा। इसके बावजूद भी मैं अंदर बड़े आराम से बैठा हूँ, अपने ट्री के अंदर, बगैर ग्लव्स के हाथों से लिख सकता हूँ। और जो फायर है वो स्मॉल सी है, और एक्चुअली इस छोटे से ट्री वाले घर को गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फायर की नीड होती भी नहीं है। Let's move to the page number 121. It is the 4th of December. I think it may be the 5th. I'm not sure because I have not recently counted the notches in the aspen pole that is my calendar. I have been just too busy gathering nuts and berries and smoking venison, fish and small game to keep up with the exact date. मेरा ख्याल है कि आज दिसंबर की 4th है या 5th होगी। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिन से छोड़ दिया है, मतलब मैं गिन नहीं पाया हूँ वो नॉचेस जो मैंने एस्पन के पोल पर लगाई थी, जो कि मेरे कैलेंडर के तौर पर काम कर रहा है।
اچھا، نوچس کہتے ہیں کہ ایک نوچس کرنا مطلب ایک نائف کی مدد سے مطلب گاڑ دینا، اور ایسپن ایک کائنڈ آف ٹری کہلاتی ہے جو کہ پتلی پتلی لمبی ہوتی ہے، تو اس پر نائف کی ہیلپ سے وہ اسمال کٹ کر رہا تھا۔ آج دراصل کیا ایگزیکٹ ڈیٹ ہے یہ اس لیے مجھے یاد نہیں رہا کہ میں بہت زیادہ بیزی تھا کچھ کاموں میں۔ وہ کام کیا تھے؟ میں نٹس جمع کر رہا تھا، بیریز جمع کر رہا تھا، کچھ ڈیئر میٹ تھا اسے اسموک کر رہا تھا، فش جمع کرنی تھی، اسمال گیم ایسے یعنی اسمال گیم ایسے چھوٹے چھوٹے جانور جن کا شکار کیا جائے، تو اس وجہ سے مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ آج ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے۔ The lamp I am writing by is deer fat poured into turtle shell with a strip of my old city trouser for a wick. اور یہ جو لیمپ میں نے بنایا ہے جس کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں، میں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہوں، یہ ڈیر کی چربی ہے، مطلب ہرن کی چربی ہے جو میں نے انڈیلی ہوئی ہے ایک ٹرٹل کے شیل کے اندر، اور اس کے اندر میں نے ڈبویا ہوا ہے اپنا ایک پرانا ٹراؤزر یعنی پرانی پینٹ جو میں سٹی میں پہنتا تھا، نیو یارک سٹی میں۔ اس کے کپڑے کو میں نے ڈبویا ہوا ہے وک کے طور پہ، جیسے کینڈل میں ایک وک لگی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی اس نے ٹرٹل کے شیل میں جو چربی ہے ڈیر کی اس میں ڈبوئی ہوئی ہے اپنی پینٹ کے پرانا سا کپڑا جو کہ وک کے طور پر وہ یوز کر رہا ہے۔ It snowed all day yesterday and today. I have not been outside since the storm began, and I'm bored for the first time since I ran away from home 8 months ago to live on the land. کل اور آج سارے دن سنو فال ہوتا رہا، میں باہر نہیں نکل سکا ہوں جب سے طوفان شروع ہوا ہے، اور میں پہلی دفعہ یعنی ان گزرے ہوئے 8 months میں جب میں اپنے گھر سے باہر آیا تھا، مطلب گھر سے یہاں آیا ہوں فارسٹ میں، تو اس میں پہلی دفعہ میں بوریت کا شکار ہوا ہوں۔ I'm well and healthy. The food is good. Sometimes I eat turtle soup and I know how to make acorn pancakes. I keep my supplies in the wall of the tree in wooden pockets that I chopped myself. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور صحت مند ہوں، کھانا بھی بہت اچھا ہے، کبھی کبھی میں ٹرٹل سوپ پیتا ہوں، مجھے پتا ہے اکارن کے پین کیکس کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اکارن ایک طرح کے نٹس ہوتے ہیں، اور میں اپنے سپلائز یعنی جو میرے گزر بسر کی ضرورتیں ہیں، جو میری چیزیں ہیں، تو وہ کہاں رکھتا ہے؟ اس نے ٹریز کی دیواروں میں ووڈن ڈراز بنائی ہوئی ہیں جو اس نے خود کاٹی ہیں ٹریز کے اندر، مطلب ٹریز کے اندر ہی کھرچ کھرچ کے اس نے ایک ووڈن ڈراز بنائی ہوئی ہیں جس میں وہ اپنا سامان رکھتا ہے۔ اوکے؟ Every time I have looked at those pockets during the last 2 days, I have felt like a squirrel, which reminds me, I didn't see a squirrel one whole day before that a storm began. I guess they are holed up and eating their stored nuts too. ہر دفعہ جب میں نے ان ڈراز ان شیلفز کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا، مجھے فیل ہوا کہ جیسے میں کوئی اسکویرل ہوں۔ اسکویرل کیوں کہا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ اسکویرل بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ اپنے سپلائز جو ہوتے ہیں نا وہ سیو کرتی ہے، سپلائز لائک کہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیو کرتی ہے، نٹس مطلب کہیں کہیں رکھ دیتی ہے۔ اوکے، اسی وجہ سے اس نے کہا، اور پھر اسے یاد آیا، ارے اس سے تو مجھے یاد آیا کہ اس طوفان کے شروع ہونے سے 2 دن پہلے سے مجھے کوئی اسکویرل نظر نہیں آئی ہے۔ میرے خیال سے وہ بھی کہیں بل بنا کر چھپ کر بیٹھے ہوں گے، اور جو انہوں نے نٹس محفوظ کیے ہوئے ہوں گے وہ کھا رہے ہوں گے۔ I wonder if the baron, that's the wild weasel who lives behind the big boulder to the north of my tree, is also denned up. Well, anyway, I think the storm is dying down because the tree is not crying so much. When the wind really blows, the whole tree moans right down to the roots, which is where I am. I wonder, میں سوچ رہا ہوں، یہاں ویزل کا نام بیرن ہے، بیرن جو کہ ایک وائلڈ سا اینیمل ہے جو کہ رہتا ہے بولڈر پر، بولڈر گول پتھر کو کہتے ہیں، بڑا سا گول پتھر جو کہ میرے ٹری کے نارتھ میں واقع ہے۔ کیا اس نے بھی کیو بنا لیا ہوگا اور وہ اس کے اندر چھپ کے رہ رہا ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ اسٹارم آیا ہوا ہے صبح میں، سب ہی چھپ گئے ہوں گے، پر میرا خیال ہے اسٹارم اب ختم ہو رہا ہے کیونکہ اب ٹری میں آوازیں نہیں نکال رہا، مطلب ٹری جو ہے، درخت جو ہے وہ آوازیں نہیں نکال رہا۔ جب واقعی تیز ہوائیں چلتی ہیں تو پورا ٹری کراہنے کی آواز کرتا ہے، مطلب بہت زیادہ مون کر رہا ہوتا ہے، بہت کراہ رہا ہوتا ہے، تو پورے روٹس جو نیچے، وہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے تو روٹس تو نیچے، تو روٹس کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ Tomorrow I hope the barren and I can tunnel out into the sunlight. I wonder if I should dig the snow.
But that would mean I would have to put it somewhere, and the only place to put it is in my nice snug tree. Maybe I can pack it with my hands as I go. I have always dug into the snow from the top, never up from the under. کل مجھے یقین ہے کہ میرا فرینڈ ویزل یعنی کہ بیرن ہم دونوں ہی نکل پائیں گے اس سن لائٹ میں سوچتا ہوں کیا مجھے ابھی سے ہی برف کھودنا شروع کر دینی چاہیے، لیکن پھر مجھے برف کہیں ڈالنی پڑے گی، اور واحد جگہ میرے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا اتنا چھوٹا سا کوزی سا اسنک ٹری، یا پھر میں اس کو دبا دبا کر برکس کی شکل میں رکھتا جاؤں۔ آج سے پہلے جب بھی کبھی مجھے برف میں ڈگنگ کرنا پڑا تو ایسا ہوا کہ میں اوپر ہوں برف کے اور اوپر سے ڈگ کرتے ہوئے نیچے جا رہا ہوں کسی کام کی وجہ سے۔ اندر سے کبھی میں نے ڈگ نہیں کیا، لیکن اس اسٹارم کی وجہ سے اب مجھے نیچے سے ڈگ کرنا پڑے گا۔ The Baron must dig up from under the snow. I wonder where he puts what he digs. Well, I guess I will know in the morning. بیرن بھی تو برف کے نیچے سے باہر نکلے گا نا جو میرا دوست ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ ڈگ کر کے اسنو کو پھینکتا ہوگا تو کہاں پھینکتا ہوگا؟ میرا خیال ہے مجھے صبح پتہ چل ہی جائے گا۔ So students, this is the half part of the story, My Side of the Mountain. I hope you have understand what I have explained you. The remaining part of this story will be in the next video. Till then, take care, keep smiling, have a wonderful day. Thank you.